بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع شرابه وطعامه صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل وجدہ الکریم کا کروڑہا مرتبہ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ میں اور آپ ایک مرتبہ نئے سیشن کے اندر، اپنی نئی نشست کے اندر ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اس عظیم برکت والے مہینے کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کا یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ اللہ رب العالمین جل وجدہ الکریم کی بارگاہ ناز سے بے پناہ رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں اور رحمتوں کو لے کر ہم سب کے درمیان میں جلوہ فگن ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العالمین جل وجدہ الکریم کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس بابرکت مہینے کا ادب کرتے ہیں اور اس بابرکت مہینے کو اس کے حق کے مطابق گزارتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے میں اس کی جزا دیتا ہوں، اور اس ماہ مقدس کے متعلق کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب یہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی جو بندہ اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے اور اس ماہ مقدس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارے، تو اس کی جزا رب خود ہے۔ اب یہاں پر ایک ایگزامپل کے ساتھ، مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا چلوں۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر اور ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے، بادشاہ تھے، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ جوش آیا اور اپنے خزانچی کو کہا کہ جاؤ جتنا بھی مال ہے اٹھا کر لاؤ، مال میں سے جو قیمتی تحائف ہیں، جو قیمتی ہیرے ہیں، جو سونے چاندی کی چیزیں ہیں وہ اٹھا کر لاؤ۔ خزانچی گیا، خزانے کے اندر سے جو قیمتی ہار تھے، قیمتی ہیرے تھے یا جو بھی جواہرات تھے اٹھا کر لایا۔ بادشاہ نے وہ جس ٹرے کے اندر اور تھال کے اندر وہ جواہرات موجود ہیں، بادشاہ نے یوں کر کے زمین کے اوپر پھیلا دیے، زمین کے اوپر پھینک دیے، پھیلا دیے، اور پھر کہا کہ میرے دربار کے اندر جو موجود ہے وہ جو اٹھا سکتا ہے وہ سب اس کا ہو جائے گا۔ اب دربار میں جتنے موجود ہیں سب لپک پڑے اور ٹوٹ پڑے، کسی کے ہاتھ میں 2 ہیرے آ گئے، کسی کے ہاتھ میں 4 آ گئے، کوئی بیچارہ ہاتھ ملتے رہ گیا، یعنی جس کے ہاتھ میں جتنا آتا تھا وہ سب اٹھا رہا تھا، اچک رہا تھا، چھین رہا تھا۔ لیکن ایک طرف محمود غزنوی کے خاص غلام حضرت ایاز، محمد ایاز، آپ ایک طرف کھڑے یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز، کیا تمہیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں ان ہیرے جواہرات کی طلب نہیں ہے؟ تو محمد ایاز نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، یہ تو وہ مال ہے کہ جو یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، مجھے اس مال کی طلب نہیں ہے، مجھے مال نہیں چاہیے بلکہ مال والا خود چاہیے، یعنی مجھے محمود غزنوی چاہیے، محمود غزنوی کی یعنی بادشاہ کی محبت چاہیے۔ اب جب یہ جواب دیا نا تو محمود غزنوی اور زیادہ خوش ہوئے،
فرمایا کہ محمد ایاز اگر تو یہ چاہتا ہے تو پھر سن، آج سے میں بھی تیرا ہوں اور میرے خزانے میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ تو یہاں سے اس رمضان المبارک کے متعلق رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ پاک محبوب آپ اپنی امتیوں سے فرما دیجئے رمضان خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اب جس کو رب خود مل جاتا ہے پھر کائنات کی رب کائنات کی ساری خدائی اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ سامعین مکرم، اس ماہ مقدس کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے، یہ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، جتنا ہو سکے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، رب کی راہ میں لٹاتے رہیں۔ ہم نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے، جس پاک محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، وہ اتنا نوازتے ہیں۔ آقا خود بھی سخی ہیں، رب کی ذات خود بھی سخی ہے، جو سخی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ آقا نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ انبیاء کے صف میں کھڑا ہوگا، انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اب جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی سخاوت کا کیا حال ہے؟ روایات کے اندر آتے کہ حاتم طائی جس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں، اس کا پوتا ہے اور وہ مدینہ کی گلی کے اندر آ رہا ہے۔ مدینہ کی گلی ہے، حاتم طائی کا پوتا گلی کے اندر آ رہا ہے۔ وہ حاتم طائی کہ جس کی کہانیاں کس سے بھی بڑے مشہور ہیں اور روایات بھی بڑی مشہور ہیں کہ اس نے دل کھول کر سخاوت کی ہے، دل کھول کر سخاوت کی ہے۔ اب وہ حاتم طائی کا بیٹا، اس کا پوتا گلی کے اندر نکلا، ادھر سے مدینہ پاک کی گلی میں سے ایک سید زادہ جو پاک محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے، وہ بھی اپنے گھر سے نکلا۔ دوران سفر راستے کے اندر ادھر سے حاتم طائی کا پوتا ہے، ادھر سے میرے پاک محبوب کا نواسا ہے، میرے پاک محبوب کا سید زادہ ہے، آپ کی آل سے ہے۔ دونوں کا راستے میں ٹکراؤ ہوا، آپس میں ملاقات ہوئی۔ اب سید زادہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ حاتم طائی کا بیٹا ہوں جس کی سخاوت کے قصے جناب عرب و عجم کے اندر مشہور ہیں، جناب والا مشرق و مغرب کے اندر جس کی سخاوت کے قصے مشہور ہیں، میں اس حاتم طائی کا پوتا ہوں۔ سید زادہ نے پوچھا بتاؤ تمہارا جو دادا تھا وہ کیسی سخاوت کرتا تھا؟ تو حاتم طائی نے کیا کہا کہ میرا جو دادا حاتم طائی تھا اس کی بہت بڑی حویلی تھی اور اس حویلی کے 10 دروازے تھے۔ میرا دادا ہر روز صبح ان 10 کے 10 دروازوں کو کھلوا دیتا اور انتظار کرتا۔ ایک فقیر مانگنے والا ایک دروازے سے آتا، میرا دادا اس کو جھولی بھر کر عطا کر دیتا۔ وہ فقیر اس دروازے سے واپس جا کر دوسرے دروازے سے پھر آ جاتا، میرا دادا پھر اس کو منع نہ کرتا، پھر کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا، حتیٰ کہ وہی ایک ہی فقیر بیک وقت ایک سے نکل کر دوسرے سے نکل کر تیسرے سے، حتیٰ کہ 10 دروازوں سے بھی آ جاتا، میرا دادا اس کو ہر دفعہ منع نہ کرتا بلکہ 10 مرتبہ ہی اس کو عطا کر دیتا۔ اچھا، اب جب سید زادہ نے حاتم طائی کی اس سخاوت کو سنا نا، تو اب ویورز اپنے پاک محبوب کے ساتھ نسبت پر اور آقا کا امتی ہونے پر فخر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ حاتم طائی کے پوتے نے اپنے دادے کی سخاوت کا یہ حال بیان کیا نا، اب ادھر سید زادے کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ اے حاتم، میرے نانا جان بھی تھے، تیرے دادے کی بڑی سی حویلی تھی اور حویلی کے 10 دروازے تھے، میرے نانا کی چھوٹی سی حویلی کا ایک ہی دروازہ تھا۔ تیرے دادا کی حویلی پر کوئی فقیر ایک مرتبہ آتا، جھولی بھر لیتا، لیکن اس کے دل کی طلب پوری نہ ہوتی تو پھر وہ دوسرے سے آ جاتا، پھر بھی طلب پوری نہ ہوتی تیسرے سے آ جاتا، حتیٰ کہ 10 دروازوں سے آتا، اس کی طلب پوری نہ ہوتی تھی، لیکن میرے نانا کی چھوٹی سی حویلی کے ایک دروازے پر کوئی ایک مرتبہ آ جاتا، میرا نانا اس کو ایک مرتبہ میں ہی اتنا نواز دیتا کہ رہتی زندگی تک دوبارہ کسی در پر جانے کی حاجت ہی باقی نہ رہتی تھی۔ یہ آقا کی سخاوت کا یہ حال ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ ایک جو ہے وہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی سخی ہے اور اپنی پاک محبوب کی امت میں سخاوت کرنے والوں کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اللہ، ایک اور میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، آقا کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہیں۔ دروازے ایک فقیر راستے میں آیا، سامنے مسجد نبوی ہے اور اس کے سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر مبارک ہے۔ فقیر راستے پر آیا، اس نے دیکھا کہ جناب ایک بزرگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ اس نے آ کر دستے سوال بلند کیا کہ حضرت کتنے دنوں سے کھایا کچھ نہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، لہٰذا کچھ عطا فرما دیجیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، اس لیے میری تمنا یہ تھی کہ اسی حوالے سے اپنے ٹاپک کو لے کر چلوں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، نورانی چہرہ ہے، خوبصورت داڑھی ہے۔ وہ فقیر آتا ہے، کہتا ہے کہ کچھ عطا فرمائے، کتنے دنوں سے فاقہ ہے، کھایا پیا کچھ نہیں۔ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے، میرے ہاتھ تو خالی ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو رب کے در پر بیٹھا ہوں۔ ہاں وہ جو سامنے سیدہ کا گھر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، پاک نبی کی پیاری شہزادی کا گھر ہے، وہاں پر چلے جاؤ، تم ایک مرتبہ وہاں جاؤ کہ وہ گھر ایسا ہے کہ کبھی خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ وہ فقیر اس دروازے پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پردے کے پیچھے سے ارشاد فرمایا کون ہے؟ کہا کہ جی بھوکا ہوں، کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پورے گھر میں نگاہ دوڑائی، اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، تم ایک مرتبہ وہاں جاؤ کہ وہ گھر ایسا ہے کہ کبھی خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ وہ فقیر اس دروازے پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پردے کے پیچھے سے ارشاد فرمایا کون ہے؟ کہا کہ جی بھوکا ہوں، کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پورے گھر میں نگاہ دوڑائی، اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن اپنے در پر آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتے۔ پورے گھر میں دیکھا تو ایک روٹی نظر آئی، آپ نے وہ روٹی اٹھا کر سائل کے حوالے کر دی۔ اب جب سائل نے روٹی کو ہاتھ میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتا ہے کہ سیدہ یہ ایک روٹی مجھے عطا فرما دی، میری بھوک مٹ جائے گی۔ میرے سے زیادہ وہ مسجد میں جو فقیر بیٹھے ہیں، جو اللہ کے ولی اور بزرگ بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بھوک کی حالت میں لگ رہے تھے۔ اگر ایک روٹی اور عنایت فرما دیتے تو میں جا کر ان کو بھی دے دیتا۔ اب جواب سنیے، اللہ اکبر۔ یہ سیدوں کا گھرانہ ہے اور سخیوں کا گھرانہ ہے، خود بھی سخی ہیں اور سخاوت کرنے والوں کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارشاد فرمایا کہ او آنے والے سائل، جس ہستی کا تو ذکر کر رہا ہے یہ گھر بھی اس کا ہے، اور اس ہستی کا نام کوئی عام نام نہیں بلکہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے جو مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی خود تو بھوکے ہیں، خود تو بے شک پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن گھر پر آنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس لوٹایا نہیں کرتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، آج کی اس نشست کے اندر آپ تمامی احباب کے لیے جو دل سے محبت لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہی ہے، اور شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے اس فاؤنڈیشن سے جو آپ کے لیے پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر دیکھیں کچھ سفید پوش لوگ بھی ایسے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں کہاں پر ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر افطاری کے لیے کچھ نہ ہو، جس گھر کے اندر سحری کے لیے کچھ نہ ہو، اور اگر کوئی معاملہ نہ ہو سکے تو آپ دینی اداروں کو دیکھیے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، قرآن کے حافظ اور عالم بنائے جاتے ہیں، مستقبل کے امام اور مستقبل کے علماء تیار کیے جاتے ہیں۔ ان اداروں کے اندر اپنی تمام تر معاملات کو جاری رکھیے، اس صدقہ جاریہ کو اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے جاری رکھیے۔ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کی طرف سے یہی آج کا پیغام ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ و رسولہ۔